بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ویڈیو بن رہی ہے یہ اتحاد امت کے اوپر ہے۔ ابھی جو ماحول چل رہا ہے، خطیب الہند مقبول خاص و عام حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں، اور ہر طبقے کے لوگ ان کی حمایت میں ہیں۔ تو میں نے بھی بریلی کے علماء سے بھی میں نے بات کی الحمدللہ، اور بھی کثیر تعداد میں بریلوی علماء سے میں نے بات کی الحمدللہ۔ بہت بڑی خوشخبری آپ کو سنا رہا ہوں۔ علماء اہل سنت جو بریلی میں موجود ہیں وہ کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد ہے علماء اہل سنت جو بریلی میں موجود ہیں الحمدللہ۔ سب کے سب جو ہے کہ اب علماء دیوبند کو بھی مسلمان مان رہے ہیں۔ اب کچھ نہیں مانے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے علماء بریلی میں علماء اہل سنت کی جو کثیر تعداد میں علماء دیوبند کی کو مسلمان مان رہے ہیں۔ اور وہ جو اختلافی باتیں ہیں کتابوں میں وہ نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے۔ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ انہیں مانے، جو جن عبارتوں پر اختلاف ہے ان کو نہ مانے۔ بہرحال جو ابھی موجودہ دور میں علماء اہل سنت نے مسلمان مانا ہے، بہت بڑی مان رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں بریلی کے علماء۔ بہت بڑی خوشخبری ہے آپ کو، پورے ہندوستان نہیں پورے الورلڈ کے لیے۔ اور وہ عبارتیں جن پر اختلاف ہے دونوں طرف کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں دونوں نہ مانیں، نہ ان کی وہ مانیں نہ ان کی وہ مانیں۔ کتابوں میں جو اختلاف کی باتیں ہیں وہ ایک الگ، ان کو ایک سائڈ رکھا جائے۔ علماء دیوبند نے بھی الحمدللہ علماء بریلی کو مسلمان مان لیا ہے، بہت پہلے سے ہی مان رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جو لوگ کچھ ایسے کام کرتے تھے ان کو کچھ لفظ بول دیتے تھے، رضا خانی وغیرہ یا اور دوسرے قسم کا لفظ، لیکن اب الحمدللہ اب علماء دیوبند بھی اس وقت خاموشی سے کام کر رہے ہیں۔ خطیب الہند مفکر اسلام، مفکر ملت، مقبول خاص و عام حضرت مولانا مفتی سجاد نعمانی صاحب بھی حمایت میں اپیل کرا۔ انہوں نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نور اللہ وجہہ کی حمایت میں اپیل کیا ہے شانتی پوربک ڈھنگ سے۔ اور خطیب الہند مقرر بے باک صاحب فصاحت و بلاغت حضرت مولانا عبداللہ چترویدی صاحب بھی میدان میں آئے اور بہت اچھے ڈھنگ سے انہوں نے اعلان کیا حمایت میں۔ تو اس طرح سے کثیر تعداد میں علماء دیوبند بھی علماء بریلی کے موافق ہیں۔ علماء بریلی بھی جو بریلی میں علماء ہیں وہ بھی بہت بڑی کثیر تعداد میں علماء اہل سنت کی کثیر تعداد جو ہے اب علماء دیوبند کو ہی مسلمان مان رہی ہے، علماء بریلی کو ہی مان رہی ہے۔ اور اس بارے میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا، جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، کہ دونوں اہل سنت ہیں دیوبند بریلی والے۔ الحمدللہ آج وہ اتحاد دیکھنے کو ملا اس وقت۔ یہ اتحاد کا وقت بہت اچھا رہا کہ اس وقت میں علماء اہل سنت، علماء دیوبند بریلی دونوں میں اتحاد کا معاملہ ہے۔ ادھر سے سلطان المجاہدین حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب بھی حمایت میں ہیں اور وہ دیوبند بھی تشریف لے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ دونوں فریقین اب اس وقت نارمل اعتدال میں ہے کہ یہ وقت اب اختلاف کا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ اور اللہ فرماتا اِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، تم ایک ہی امت ہو۔ قرآن میں کان الناس أُمَّةً وَاحِدَةً، یہاں بھی اللہ نے فرمایا کان الناس أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت۔ اور دوسری آیت میں جو میں نے بتایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ، بے شک تم ایک ہی امت ہو۔ تو امت، اللہ نے فرمایا تم ایک ہی امت ہو۔ تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ حضرت فاضل بریلوی نے بھی سب کو، جو اہل ایمان تھے سب پر سلام بھیجا کہ ایک معراج رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بہت سے کچھ ہوتے ہیں ناقص قسم کے عقل کے لوگ، وہ امت کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں کہ امت اجابت امت دعوت۔ ارے بھائی یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ازہر مصر والوں کو آپ کس امت میں مانتے ہیں؟ امت اجابت میں، دعوت میں۔ مکہ شریف والوں کو کس امت میں مانتے ہیں؟ امت اجابت میں، دعوت میں۔ مدینہ شریف کے لوگوں کو کس امت میں مانتے ہیں؟ امت اجابت میں، دعوت میں۔ بہرحال یہ متشددین لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، تو ان متشددین سے کام بگڑ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے یہ فرمایا ایک ہی امت ہو، ان هذه امتکم امۃ واحدہ وکان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ تو ہم
میں ایک پیغام دے رہا ہوں بس کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں دونوں سے تعلق رکھتا ہوں، دونوں اہل سنت والجماعت ہیں، دونوں میں کمی ہے تو کمی کو دور کرتے رہیں اچھے ڈھنگ سے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکے، مگر صحیح طریقے سے، غلط ڈھنگ سے نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پوری دنیا میں علماء اہل سنت دونوں کی تعداد ہے، بریلوی دیوبندی دونوں کا اس وقت اتحاد دیکھنے کو مل رہا ہے اس وقت مفتی سلمان صاحب اظہری کے بارے میں۔ لیکن خاص طور سے ایک اپیل یہ ہے کہ شانتی پوروک ڈھنگ سے کوئی بھی کام کریں، جوش میں نہ کریں، شانتی پوروک ڈھنگ سے۔ ہمارے دیش کے جو پولیس پرشاسن ہے اس کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور یہ آپ کے ہی کام آتے ہیں۔ دیکھیے دیش کی وہ رکشا کرتے ہیں، ساتھ میں آپ کی بھی رکشا کرتے ہیں، اور عید بقرعید کے دنوں میں بھی پولیس والے ہی آ کر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جلوس جو نکلتے ہیں محرم کے اندر یا 12 ربیع الاول میں، اس میں بھی پولیس والے ہی ڈیوٹی دیتے ہیں، اور پولیس والے نے بہت مدد بھی کی ہے مسلمانوں کی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو آپ گھبرائیں نہیں، حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب انشاءاللہ باعزت بری ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آپ جمعے کی طرح سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں پابندی سے، حلال روزی کھائیں، پابندی سے نماز پڑھیں، اور پولیس والوں کی شان میں کوئی گستاخانہ الفاظ نہ بولیں، اور پولیس والوں کا احترام کریں، عزت کریں۔ مجھے خود بتایا، ڈونگر پور میں راجستھان میں گیا تھا، کہا کہ صاحب ہماری پولیس والوں نے مدد کی، مسلمان نے بتایا۔ ادھر یہ سانسروت کے پاس میں گاؤں ہے اپرالی، انہوں نے بھی بتایا کہ صاحب پولیس والوں نے مدد کی ہماری۔ تو دیکھیے وہ سب کی مدد کرتے ہیں، تو اس میں تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ ہو جائے وہ برداشت کر لینا چاہیے، لیکن آج بھی الحمدللہ پولیس والے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں۔ داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو دیکھ کر وہ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، داڑھی ٹوپی والوں کا، علماء کا احترام کرتے ہیں۔ پولیس پرشاسن نے جو ہے ہماری مدد کی ہے، اس لیے ان کی ہم عزت کریں، کسی قسم کی گستاخی نہ کریں۔